وہ اس وقت کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی مہندی کو دیکھ رہی تھی، نرم گداز گلابی انگلیاں جنہیں وہ بے دردی سے مروڑ رہی تھی۔ آنے والے لمحات کا سوچ کر ہی اس کی روح فنا ہو رہی تھی۔ اس کا تو دل بیٹھا جا رہا تھا، سانس سا کے باہر آنے سے انکاری تھا۔ وہ اگلا سانس لینا بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اپنی بڑی بہن کو تلاشنا چاہا، لیکن وہ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی۔ وہ بس اپنی قسمت پر ایک سرد آہ بھرتی خاموشی سے بیٹھی، آنسو بہانے لگی۔ کمرے میں ایک وکیل داخل ہوا جس کے ساتھ اس کا باپ بھی تھا، جن کے چہرے پر حد درجہ سنجیدگی تھی اور آنکھوں میں سرخ ڈورے بنے پھیلا ہوا تھا۔ بیٹی کو رخصت کرنا کہاں آسان ہوتا ہے، اور پیچھے ہی مسکراتی اس کی ماں کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ وہ یوں تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، انہیں اپنی بیٹی کے دل کی خبر ہی ہو، وہ یہ جانتی ہی نہ ہو کہ اس وقت ان کی بیٹی کے دل پر کیا گزر رہی ہے۔ اور بس یہی وہ لمحہ تھا جب شیزا کا دل کیا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دفن ہو جائے، یا اسے آسمان نگل لے، مگر نہ زمین پھٹی اور نہ ہی آسمان نے خود میں چھپایا تھا۔ ماں باپ کی خوشی کی خاطر وہ ہاں تو کر چکی تھی، لیکن اس کا دل بالکل بھی راضی نہ تھا۔ لیکن وہ اپنے ماں باپ کو رسوا کر کے اللہ کی ناراضگی مول نہیں لے سکتی تھی، اسی لیے بس خاموشی سے منہ جھکائے بیٹھی رہی۔ اس کی ماں اس کے پاس آ کر بیٹھی، اس کا سر تھپ تھپایا اور پیشانی چوم لی۔ آخر کو وہ ایک ایسے گھر میں جا رہی تھی جس گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ وہ ایک غریب گھر میں پلنے والی لڑکی، گاؤں کے سردار کے اکلوتے بیٹے کی بیوی بننے جا رہی تھی۔ شیزا کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو رشک کرتی کہ وہ اذلان خان زادہ کی بیوی بننے جا رہی ہے، جو آنے والے وقت میں اس گاؤں کا سردار بننے والا تھا۔ یا یوں کہیں کہ اذلان خان زادہ کے باپ رفیق خان زادہ کی شرط ہی یہ تھی کہ جب اذلان خان زادہ شادی کرے گا تو تبھی اسے گاؤں کی سرداری سونپی جائے گی، اور آج ہی اذلان خان زادہ کو گاؤں کا سردار بنا دیا جانا تھا۔ اذلان خان زادہ کو گاؤں کی سرداری سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ تو بس شیزا سے محبت کرتا تھا، اسے اپنی دسترس میں لانا چاہتا تھا، اور آج اس کی دسترس میں ہی جانے والی تھی۔ شیزا کو ہوش تو مولوی کی آواز پر آیا، آپ کا نکاح اذلان خان زادہ ابن رفیق خان زادہ حق مہر 1 کروڑ طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ شیزا کا دل کیا کہ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئے، بین کرے۔ وہ کیسے کسی اور کی محبت کو اپنا سکتی تھی؟ وہ کسی اور کی محبت تھا، وہ جانتی تھی، اور اذلان خان زادہ کے لیے وہ کیا جنون رکھتی تھی، اس سے بھی شیزا بہت اچھے سے واقف تھی۔ شیزا کو بس اسی کا انتظار تھا، نہ جانے وہ کہاں تھی۔ شادی کی اس ہلچل میں تو وہ اسے نظر ہی نہیں آئی تھی۔ 2 دن کے اندر اندر وہ کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ 2 دن پہلے تو سب کچھ ٹھیک تھا، نہ جانے اچانک یہ اذلان خان زادہ کہاں سے آیا اور اس کی زندگی اجاڑنے پر تلا تھا بقول شیزا کے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور اپنی ماں کی طرف دیکھا جس نے اس بات میں سر ہلایا۔ قبول ہے، وہ رونے لگی تھی۔ اس کی ماں نے محبت اور شفقت سے شیزا کو اپنے حصار میں لیا۔ 3 بار قبول کر لینے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے جس کا انتظار تھا وہ نہ آئی۔ رخصتی کا شور گونجا۔ وہ اپنے ماں باپ سے ملی تھی، لیکن وہ اب بھی سب کی نظروں سے اوجھل تھی۔ ایک مردانہ ہاتھ اس کے پلو کے نیچے سے ہی اس کے سامنے آیا۔ اس کی ماں نے شیزا کا ہاتھ پر دباؤ ڈالا۔ شوہر ہے تمہارا، محسین الفاظ جن کو سن کر وہ ہوش و حواس سے بیگانی ہو گئی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے اپنے نام کی پکار سنی تھی۔ وہ اس کی آواز کو نہیں پہچانتی تھی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ آواز اس کی ہے جس سے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی جڑ گئی ہے۔ شیزا، شیزا آنکھیں کھولو۔ وہ خوبرو نوجوان روب دار شخص اس نازک سی لڑکی کو یوں بے ہوش ہو جانے پر دھار رہا تھا۔ وہ شخص جس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے ہمدردی نہ جتائی تھی، آج اپنی بیوی کی ایسی حالت دیکھ کر تڑپ اٹھا تھا۔ اذلان رفیق خان زادہ نے گلا کنکار کر اسے پکارا، لیکن اذلان خان زادہ ہوش میں ہو تو اپنے باپ کی بات سنتا، وہ تو بس شیزا کو پکار رہا تھا۔ اذلان سب کو نظر انداز کرتا اپنے مضبوط بازو میں اسے بھر کر اپنی گاڑی کی طرف بھاگا۔ شیزا آنکھیں کھولو۔ اس سے پہلے اذلان گاڑی کا دروازہ بند کرتا شیزا کی بڑی بہن اذلان کے ساتھ آ بیٹھی۔ اس وقت اذلان کو صرف شیزا کی فکر تھی، اسی لیے وہ بنا اس کی بہن کی پرواہ کیے بس شیزا کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا رہا، اور گاڑی ڈرائیور نے حویلی کی طرف بڑھا لی۔
معذرت احمد صاحب، میرا بیٹا ایسا ہی ہے، جب اس کے دل کو کوئی بھا جائے تو اس کے لیے ایسا ہی پاگل بن جاتا ہے۔ رفیق خانزادہ نے احمد صاحب کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تو وہ مسکرائے، اور انہیں اپنی چھوٹی بیٹی کی قسمت پر رشک ہوا تھا۔ کتنی چاہت کرنے والا شخص ملا تھا اسے۔ وہ سبھی باراتیوں کو رخصت کر کے فارغ ہو چکے تھے۔ حویلی والے حویلی لوٹ چکے تھے جہاں ایک ہلچل مچی ہوئی تھی، جسے مسکرا کر دیکھتے رفیق خانزادہ اپنے کمرے کی طرف چل دیے۔ انہیں اب بس اپنے آرام سے غرض تھی، پہلے ہی وہ کافی تھک چکے تھے، جبکہ ان کا بیٹا اپنی بیوی کو اس کے کمرے میں چھوڑ نہ جانے خود کہاں تھا۔ کافی دیر گزر چکی تھی، وہ نہیں جانتی تھی وہ کتنی دیر بے ہوش رہی، مگر جب اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے کا منظر دھندلا تھا۔ آہستہ آہستہ جب سب صاف نظر آیا تو وہ حیرت سے آس پاس دیکھنے لگی۔ ہر طرف لال گلاب تھے، سفید کلر سے دیواروں کو رنگ کیا گیا تھا اور ساتھ ہی سفید فرنیچر تھا۔ ایک جہازی سائز کا بیڈ جس پر اس وقت لال چادر بچھی تھی، جس پر وہ لیٹی ہوئی تھی۔ کالے کلر کا قالین آدھے کمرے میں بچھایا گیا تھا۔ ایک طرف ڈریسنگ ٹیبل رکھا تھا، کمرے کے داخلی دروازے کے ساتھ ایک سفید کلر کا صوفہ تھا، جس کے دائیں بائیں چھوٹے ٹیبل جس پر تازہ پھولوں کے گلدان پڑے تھے۔ ایک سائڈ اٹیچ واش روم اور ایک بڑی سی الماری جو کہ آدھے کمرے کی دیوار پر مشتمل تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ کمرے میں اس کی بڑی بہن داخل ہوئی۔ کیسا لگ رہا ہے میری جگہ لے کر؟ وہ غصے سے پھنکارتی اس کی طرف آئی اور غصے سے اس کا بازو دبوچ کر کھڑا کیا۔ وہ درد سے کر رہی، اپیا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا ایسا کچھ۔ وہ روتی اپنا بازو آزاد کروانے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ پہلے ہی وہ تکلیف میں تھی، اوپر سے اس کی اپنی بہن کا یہ سلوک جسے وہ برداشت ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ اچھا، تو جب اماں سائی نے پوچھا تھا اذلان سے شادی کا تو تم نے منع کیوں نہیں کر دیا؟ کیوں تم راضی ہو گئی تھی؟ تمہیں چاہیے تو اسی وقت منع کر دیتی، مگر تم کیوں منع کرتی؟ تمہارے دل میں تو چور تھا۔ وہ غصے سے شزا کو بیڈ پر دھکیلتی غرائی تھی۔ اس کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی محبت، اس کا اذلان کسی اور کا ہو چکا ہے، اور وہ کوئی اور اس کی نہیں، اس کی اپنی بہن تھی۔ اپیا میں وعدہ کرتی ہوں بہت جلد ان سے طلاق کا کہہ دوں گی۔ اور میں وہ بھی کچھ بولتی کہ رانیہ کا رویہ پل میں بدلا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو شزا؟ تمہاری آج ہی شادی ہوئی ہے اور تم کسی اور کے لیے اپنی یہ زندگی خراب کرنا چاہتی ہو؟ وہ تمہارا ماضی تھا، اگر تم اسے ابھی بھی پسند کرتی ہو تو نکال دو اسے اپنے دماغ سے۔ تم اب اذلان کی بیوی ہو۔ اسے ایسے بول رہی تھی جیسے اس کی ہمدرد ہو، اس کا بھلا چاہتی ہو۔ شزا بہت حیرت سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ایک ہی لمحے میں کیا ہوا تھا جس پر وہ یوں اپنا لب و لہجہ بدل کر بات کر رہی تھی، بات بھی وہ جو اس سے سمجھ سے باہر تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کی جان نکلی تھی جب اس کی سماعت سے اذلان خانزادہ کی آواز ٹکرائی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اذلان خانزادہ کی کرخت آواز پر وہ دونوں اذلان خانزادہ کی طرف متوجہ ہوئیں۔ ڈارک براؤن شیروانی میں اس کی رنگت اور بھی کھل رہی تھی، گوری رنگت، ہلکی ہلکی بیئرڈ، ہیزل براؤن آنکھیں، ماتھے پر بال بکھرے تھے اور چہرے پر بلا کی سنجیدگی تھی۔ کچھ نہیں، بس یہ ایسے ہی رو رہی تھی اس گھر میں نے آپ سے نہیں پوچھا۔ اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، باہر ڈرائیور کھڑا ہے، اسے کہہ دیں وہ آپ کو گھر چھوڑ آئے گا۔ رانیہ کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اذلان بولا۔ اس قدر بے عزتی پر رانیہ نے کھا جانے والی نظروں سے شزا کو دیکھا جو منہ جھکائے رو رہی تھی۔ اس وقت رانیہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس لڑکی کو زندہ زمین میں گاڑ دے۔ بھلے ہی وہ اس کی بہن تھی مگر اس نے رانیہ کو اس سے محبت چھینی تھی۔ شزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور گھر بھی نیا ہے، تو میں اس کے ساتھ رہ لیتی ہوں پلیز۔ وہی نرم شیریں لہجہ لیے وہ منہ جھکا کر بولی تھی جیسے اس سے زیادہ کوئی معصوم ہی نہ ہو۔ اذلان نے ایک نظر بھی رانیہ کو دیکھنا مناسب نہ سمجھا۔ اذلان کی نظر مسلسل کانپتی روتی شزا پر تھی۔ وہ جلد سے جلد رانیہ کو یہاں سے بھیجنا چاہتا تھا، اسی لیے اس بات میں سر ہلا گیا۔ رانیہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کمرے سے نکلتی پلٹ پلٹ کر شزا کو دیکھ رہی تھی جیسے اس کی بہت فکر ہو۔ وہ دروازے پر رک کر واپس شزا کو دیکھنے لگی۔ آپ فکر نہیں کریں، شزا بیوی ہے میری اور میں اس کا خیال رکھنا اچھے سے جانتا ہوں۔
رانیہ کو کمرے میں محسوس کر کے اذلان تھوڑا سخت لہجے میں بولا تھا۔ رانیہ فوراً ہی کمرے سے باہر نکلی۔ اذلان خانزادہ نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا۔ شزا جی جان سے کانپی تھی۔ پہلے رانیہ تھی یہاں پر، لیکن اب تو صرف وہ اذلان خانزادہ کے ساتھ اکیلی تھی۔ اذلان خانزادہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا مبہوت سا دیکھتے شزا کی طرف بڑھا۔ گلابی گداز گال جن کو میک اپ لگا کر مزید گلاب کر دیا گیا تھا، رونے کے باعث آنکھیں اور ناک لال ہو رہی تھی۔ گھنی پلکیں جن پر آنسو جمع تھے، آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو چکی تھی، جو کہ اس کی آنکھوں کو مزید نشیلا بنا رہی تھی۔ باریک خوبصورتی سے تراشے گئے لب جن پر لال رنگ کی لپسٹک لگی تھی، بے شک اذلان خانزادہ کی پسند لاجواب تھی۔ اذلان خانزادہ سر جھٹک کر مسکرایا۔ اذلان خانزادہ نے ہاتھ بڑھایا شزا کے چہرے کو چھونے کے لیے۔ شزا اس کا ہاتھ جھٹکتی فوراً سے پیچھے ہوئی، جیسے وہ کوئی اچھوت چیز ہو۔ اذلان خانزادہ نے بمشکل اپنا غصہ ضبط کرتا منہ موڑ گیا۔ وہاں کپڑے رکھے ہیں، جائیں بدل لیں، پھر کھانا کھانا ہے۔ اذلان نے ہر ایک لفظ بہت ہی ضبط سے ادا کیا۔ اگر شزا کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یقیناً وہ اسے ابھی تک زندہ زمین میں گاڑ چکا ہوتا۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ آواز اس حد تک کم تھی کہ اذلان نے بمشکل سنی تھی۔ میں نے تم سے پوچھا نہیں ہے، کہا ہے کہ کھانا کھانا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کھانا کھانا ہے۔ وہ غصے سے کہتا الماری کی طرف بڑھا اور اپنے کپڑے لیے کمرے سے نکل گیا۔ شزا روتی زمین پر بیٹھ گئی تھی، اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ واپس دروازہ کھولا اور اذلان نے اندر جھانکا۔ اس کی امیدوں پر پورا اترتی رونے کا شغل نوش فرما رہی تھی۔ اگر تم نے میرے واپس آنے تک کپڑے نہیں بدلے تو یقین کرو مجھے بھی کپڑے بدلنے آتے ہیں، وہ معنی خیزی سے کہہ کر واپس دروازے پر بند کرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ شزا روتی ہوئی اٹھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ شزا واش روم سے باہر آئی تو خود کا حلیہ دیکھ اسے اب ڈھیروں شرم نے آن گھیرا تھا۔ وہ ایک مردانہ شرٹ تھی جس کے ساتھ ایک کھلا ٹراؤزر تھا۔ اس میں موجود خوشبو کو سونگھ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ شرٹ اذلان خانزادہ کی ہے، لیکن اس نے اسے یہ کپڑے کیوں دیے؟ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اذلان خانزادہ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے پکڑے کمرے میں داخل ہوا۔ نظر شزا پر گئی تو وہ محبت باش نظروں سے اسے دیکھتا کھڑا رہا۔ کچھ لمحے یوں ہی اپنی محبت کو دیکھتے وہ مسکرایا اور ٹیبل پر کھانا رکھ کر خود صوفے پر بیٹھا۔ آ جاؤ، نرمی سے پکارا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی، اپنے گیلے بالوں کو پیچھے کرتی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ شرٹ کے بازو اس حد تک بڑے تھے کہ اس کے ہاتھ تک چھپ گئے تھے۔ اذلان خانزادہ نے اپنی شرٹ میں ملبوس شزا کو شرٹ سے الجھتے دیکھا تو بنا کچھ کہے شرٹ کے کف کوہنی تک فولڈ کیے۔ گداز بازو جو کہ لال ہو رہے تھے۔ اذلان خانزادہ کو اپنا دل اپنے کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا۔ اذلان خانزادہ نے نظروں کا رخ بدلا اور کھانا شزا کے آگے رکھ کر خود کھانے لگا۔ شزا کو بھی اب بھوک لگ رہی تھی۔ کل رات سے وہ بھوکی تھی، لیکن اب اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ بے ہوش ہونے کی وجہ سے بھی کمزوری تھی، اسی لیے اذلان خانزادہ نے بنا کھانا کھائے اسے سونے نہ دیا تھا۔ اذلان برتن رکھ کر واپس آیا تو شزا کمبل میں ڈبکی ہوئی سو رہی تھی، یا شاید سونے کا ڈرامہ کر رہی تھی۔ اذلان خانزادہ خاموشی سے بیڈ پر دوسری سائیڈ آ کر لیٹا۔ جب شزا کی گہری سانسیں کمرے میں گونجی تو اذلان نے نرمی سے کمبل اس کے چہرے سے ہٹایا اور بغور اس کے چہرے کے ہر ایک نقش کو چھونے لگا اور دیکھنے لگا۔ پرسوں کا منظر اذلان خانزادہ کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بابا میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، آپ سمجھے نا؟ کیوں زبردستی کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ وہ اب تھوڑا سخت لہجے میں بولا تھا۔ اذلان یہ کیسی بے تکی ضد ہے تمہاری؟ جب تمہارے بابا کہہ رہے ہیں کہ شادی کر لو تو کر کیوں نہیں لیتے؟ سریا بیگم اب غصے سے بولی تھی۔ وہ روز شام کے وقت اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ یوں ہی کھیتوں کی سیر کے لیے آیا کرتی تھی۔ آج ان کی بحث کا موضوع اذلان خانزادہ کی شادی تھی۔ اذلان خانزادہ روز یہاں آیا کرتا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی کی نظروں کے حصار میں ہے، لیکن اذلان خانزادہ نے کبھی معلوم کروانے کی کوشش نہیں کی تھی کہ کون ہے جو اسے روز دیکھتی ہے۔ اس کی نظروں کی تپش اس قدر تیز ہوتی تھی کہ کبھی اذلان خانزادہ بھی جھنجھلا جاتا تھا۔ آج پھر وہی نظروں کی تپش خود پر محسوس کرتا وہ اس طرف گیا تھا جس طرف گھنے درخت تھے۔
اذلان، تم یوں ہماری بات کو نظر انداز کر کے نہیں جا سکتے۔ ثریا بیگم خفگی سے بولی، لیکن اذلان تو آج نظروں کا پیچھا کرنے کی ٹھان چکا تھا۔ ثریا بیگم کو ہاتھ کے اشارے سے واپس آنے کا اشارہ کرتا وہ ان گھنے درختوں کی طرف بڑھا۔ وہ جو بھی تھی درخت پر بیٹھی تھی۔ اذلان نے پوری طاقت سے درخت کو ہلایا۔ آہ اپیا، بچائیں! وہ چیخی۔ اذلان خان زادہ کے قدموں میں آ گری۔ کوری رنگت ہرے رنگ پہ مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کو مضبوطی سے بند کیے دوسرے ہاتھ میں کیری پکڑے، وہ دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر رکھے زمین پر بیٹھی تھی۔ اپیا، مالی چاچا آ گئے! وہ جی جان سے چیخے، لیکن آواز پھر بھی اذلان خان زادہ کے والدین تک نہ پہنچی تھی۔ شاید وہ آہستہ بولنے کی عادی تھی، تبھی اس کی آواز زیادہ دور نہیں جا پا رہی تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے کھیت میں چوری کرنے کی؟ وہ اپنی ہنسی ضبط کرتا بولا۔ وہ اٹھی اور سر جھکایا۔ مجھے معاف کیجیے گا اذلان بابا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ آپ کا کھیت ہے۔ وہ احترام سے سر پر دوپٹہ درست کر کے بولی۔ تمہیں کیسے معلوم کہ میں اذلان ہوں؟ وہ دلچسپی سے اسے دیکھتا بولا۔ کیسے نہیں معلوم ہوگا؟ آپ آنے والے وقت میں اس گاؤں کے سرپنچ اور میری بہن کے… ابھی وہ بول ہی رہی تھی کہ رانیہ وہاں آئی۔ دوپٹہ تو نہ جانے اس کا کہاں تھا، دوسرا وہ ماڈرن لڑکی جینز اور ٹاپ پہنے ہانپ رہی تھی۔ چلو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ شدہ کچھ بولتی رانیہ جیسے اسے آئی تھی ویسے ہی گھسیٹتی واپس لے کر چلی گئی۔ اسے جاتا دیکھ کر مسکرایا۔ جس راستے سے وہ گئی تھی اذلان خان زادہ بس اس راستے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کچھ لمحے سرکنے کے بعد اذلان خان زادہ کو اپنے کاندھے پر ایک بھاری ہاتھ محسوس ہوا۔ کیا برخوردار، کسے دیکھ رہے ہو؟ رفیق خان زادہ نے دوستانہ انداز میں پوچھا۔ وہ ایسے ہی تھے اپنے بیٹے کے بے حد قریب۔ یہی وجہ تھی کہ اذلان خان زادہ کو کبھی دوست بنانے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی۔ آپ کی بہو کو، وہ کاندھے اچکا کر کہتا آگے بڑھ گیا۔ رفیق خان زادہ خوشی سے جھوم اٹھے اور اذلان خان زادہ کے پیچھے ہی گئے۔ رفیق خان زادہ کے دماغ میں کئی سوال تھے جس سے اذلان خان زادہ بخوبی واقف تھا۔ رفیق خان زادہ کو وہ مزید تڑپانا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے دوڑ لگائی تو اس کے پیچھے رفیق خان زادہ نے دوڑ لگائی۔ ثریا بیگم اس سے بالکل بے خبر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب دونوں باپ بیٹے پورے گاؤں کی دھول چھان کر ہی حویلی آنے والے ہیں، اسی لیے وہ بس نفی میں سر ہلاتی گاڑی میں بیٹھی اور حویلی کی طرف بڑھی، کیونکہ رات آنے کو تھی اور اب حویلی جا کر انہیں کھانے کا انتظام بھی کرنا تھا۔ رات ہو گئی تو دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے اور ثریا بیگم کے کہنے پر فریش ہوتے ڈنر کے لیے نیچے آتے ٹیبل کے گرد بیٹھے۔ کیا سچ کہہ رہے ہو تم؟ ثریا بیگم کا تو نوالہ حلق میں ہی اٹک گیا تھا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی تھی۔ ماما، میں کیوں مذاق کروں گا؟ معلوم ہوا ہے کہ وہ اسی گاؤں کے کسی احمد نامی شخص کی بیٹی ہے۔ عمر 19 سال ہے، حال ہی میں انٹر پاس کیا ہے، اور ایک بڑی بیٹی ہے جو کہ یونی جاتی ہے، جس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ لہٰذا آپ لوگ کل ہی جائیں اور پرسوں مجھے وہ لڑکی میرے گھر پر چاہیے۔ وہ تو جیسے سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا، نکاح بھی کر ہی لیتے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی شمار کر کے بتا دیتے کہ نکاح کر لیا ہے، اب جا کر لے آئیں اسے۔ ثریا بیگم نے اس کے ایک سانس میں بولنے پر چوٹ کی تھی۔ وہ کھلے دل سے مسکرایا اور اٹھ کر اپنی ماں کی پیشانی چومتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ثریا اور رفیق خان زادہ کو اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ انہیں ذات پات اونچ نیچ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ تو بس اپنے بیٹے کی خوشی چاہتے تھے، اسی لیے انہوں نے ایک نہیں نہ جانے کتنے ہی پکوان صبح صبح تیار کروا لیے تھے، اور کچھ خشک میوہ جات دے کر وہ پوری شان و شوقت سے احمد صاحب کے گھر گئے تھے۔ احمد صاحب تو پھولے نہیں سما رہے تھے۔ آخر کو اتنے بڑے گھر سے انہیں رشتہ جو آیا تھا۔ وہ پہلے تو بڑی بیٹی کی شادی سے پہلے ہی چھوٹی بیٹی کی شادی پر گھبرائے، لیکن پھر سب اللہ پر چھوڑ کر حامی بھر لی۔ نکاح بہت سادگی سے ہوا تھا، اور اب وہ مسز اذلان خان زادہ بنے پورے حق سے اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ شزا کی آنکھ کھلی تو نظر سیدھا گھڑی پر گئی۔ سب کے 11 بج رہے تھے۔ وہ کبھی اتنی دیر تک نہیں سوئی تھی۔ نظروں کو پھیر کر دیکھا تو وہ بالکنی میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ وہ شرٹ لیس کھڑا تھا، اس کی چوڑی گوری صاف شفاف پشت دیکھ شزا نے شرم سے اپنی نظریں پھیری۔ وہ اپنے گیلے بال ٹال سے خشک کرتا کمرے میں واپس آیا تو نظر پورے کمرے کا جائزہ لیتی شزا پر گئی۔ وہ مسکرایا۔ میں نے تمہارے لیے کچھ ڈریسز منگوائے ہیں اور ساتھ ہی میچنگ جولری، ایک نکال کر رکھا ہے، پہن لیں، اور اس کے ساتھ ہی میچنگ جولری بھی ہے، وہی پہننا۔
وہ نرمی سے مسکرا کر کہتا ڈریسنگ روم میں بند ہوا۔ شزا بنا کچھ کہے خاموشی سے اٹھی اور سوٹ لیے واش روم میں بند ہوئی۔ شزا واش روم سے باہر آئی تو وہ وائٹ پینٹ کے اوپر لال کلر کی شرٹ پہنے، شرٹ کو بازو کا کونی تک فولڈ کیے کھڑا تھا۔ وہ اپنے بالوں کو سیٹ کر رہا تھا۔ نظر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں نظر آتے شزا کے عکس پر پڑی۔ وہ کچھ پل کے لیے یوں ہی ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ شزا اس کی نظروں سے پزل ہوئی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اس کے قریب آئی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اذلان خانزادہ نے پلٹ کر شزا کے دائیں بائیں اپنے دونوں ہاتھ کاندھوں پر رکھ کر کہا۔ شزا نے اس کے دونوں ہاتھ جھٹکے اور برش اٹھا کر بال بنانے لگی۔ وقت زیادہ ہو گیا تھا۔ شزا اور اذلان کی وجہ سے صبح سے رفیق خانزادہ اور ثریا بیگم بھوکے تھے، اور یہ بات اذلان خانزادہ خوب جانتا تھا۔ اذلان شزا کو بالوں کے ساتھ الجھتا دیکھ کر جھنجھلایا اور ڈریسنگ ٹیبل سے ہیئر ڈرائر نکال کر بنا شزا کی سنے اس کے بال سکھانے لگا۔ اتنی دیر کرو گی تو میرے ماما بابا کہیں کوچ ہی نہ کر جائیں بھوک کے مارے۔ وہ آلریڈی ہماری وجہ سے صبح سے بھوکے ہیں۔ اذلان خانزادہ ایسے بات کر رہا تھا جیسے اس کا دوست ہو۔ شزا بالکل بھی نہ ہلی۔ اسے ڈھیروں ڈھیر شرم نے آن گھیرا کہ وہ لوگ اس کی وجہ سے بھوکے ہیں۔ شزا نے خود سے ہی جولری پہنی تھی۔ اذلان نے بالوں کو کمر پر آزاد چھوڑ کر کان کے ایک طرف پھولوں سے بنی ایک پن لگائی۔ میک اپ کے نام پر صرف شزا نے گلاس لگائی تھی، جس سے اس کے لب مزید گلابی ہو گئے تھے۔ اب وہ اور بھی زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اذلان اس کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھے اس کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارتا بولا۔ شزا گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ اذلان خانزادہ نے کچھ نہ کہا اور محض صبر کا گھونٹ پیتا اس کا ہاتھ پکڑے کمرے کے خارجی دروازے کی طرف بڑھا۔ شزا نے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کی تو وہ دھاڑا۔ اب اگر ایسے باہر نہیں گئی نا تو باہر بیٹھے میرے ماں باپ ہزاروں سوال کریں گے تم سے، جو کہ بالکل ہی نازیبا ہوں گے۔ اگر تم ان سوالوں کے جواب دے سکتی ہو تو جاؤ، مجھ سے پہلے جاؤ باہر۔ وہ اس کے غصے سے سہم کر پیچھے ہوئی اور آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھنے لگی۔ اذلان خانزادہ نے ایک سرد آہ ہوا کے سپرد کی اور اپنی پیشانی سہلاتا اس کے سامنے آیا۔ میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا، چلیں؟ اذلان خانزادہ نے گویا بات ہی ختم کی تھی۔ اذلان خانزادہ نے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے خاموشی سے شزا نے تھام لیا۔ مسکراؤ اب، ایک اور حکم صادر کیا گیا۔ وہ زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے اس کے ساتھ باہر گئی تھی۔ اسے یوں سج دھج کر مسکراتا نیچے آتا دیکھ جہاں ثریا بیگم اور رفیق خانزادہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی، وہیں رانیہ تو مانو جلتی آگ پر چلنے لگی تھی۔ آپ ابھی تک یہی ہیں؟ اذلان خانزادہ ناشتے کی پلیٹ شزا کے آگے رکھتا بولا۔ وہ اب گلاس میں جوس بھرتا گلاس شزا کے آگے رکھ کر اپنے لیے ناشتہ نکالنے لگا تھا۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ شزا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں رک جاتی ہوں، تو آپ نے اجازت دی تھی۔ وہ چہرہ جھکائے معصومیت کی ہر حد پار کرتے بولی تھی۔ یہ تو تم نے اچھا کیا، لیکن تم فکر نہ کرو، جس طریقے سے شزا وہاں رہتی تھی ویسے ہی یہاں رہے گی۔ یہ ہماری بھی بیٹی ہے اور ہمارے لیے بہت عزیز ہے، کیونکہ ہمارے اذلان کی پسند ہے۔ ثریا بیگم مسکرا کر بولتی شزا کا گال تھپ تھپا کر بولی۔ رانیہ نے سرخ انگارہ ہوتی نظروں سے شزا کو دیکھا، جو کہ منہ جھکائے بیٹھی تھی۔ اور ہمارا بیٹا بھی تو ہے شزا کا خیال رکھنے کے لیے، تو آپ فکر بالکل ہی نہ کیجیے گا۔ آج ویسے بھی شزا نے واپس گھر جانا ہے، تو آپ بھی اس کے ساتھ چلی جائیے گا۔ رفیق صاحب نے بھی بات میں حصہ ڈالا تھا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بزنس کے سلسلے میں مجھے ملک سے باہر جانا ہے بابا، تو شزا میرے ساتھ جا رہی ہے۔ رہی بات شزا کے ماں باپ سے ملنے کی، اگر وہ ملنا چاہتی ہے تو جس وقت ہم ایئرپورٹ کے لیے نکلیں گے تب میں شزا کو ان کے والدین سے ملوا دوں گا۔ وہی عام بے تاثر لہجہ۔ وہ بات تو ان سے کر رہا تھا لیکن نظریں اس کی اپنی پلیٹ کی طرف تھیں۔ بیٹا یہ سب کچھ اتنی جلدی ہوا ہے نا، ہم نے دعوت کی اور نہ ہی کسی رشتہ دار کو آگاہ کیا، یہ کیسی شادی ہے؟ ثریا بیگم نے خفگی سے کہا۔ ماما آپ کو میری شادی کروانی تھی نا، ہو گئی۔ اور رہی بات دعوت کی، تو جب ہم واپس آئیں گے تو بڑی دعوت کر لیں گے۔ فی الحال میرا جانا بے حد ضروری ہے ماما، وہ مسکرا کر بول رہا تھا۔ رانیہ کی مکمل توجہ اب اذلان پر تھی، جو کہ مسکرا کر اب اپنے ماں باپ سے بات کر رہا تھا۔ شزا تو بہت خاموشی سے بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی، وہ بھی ثریا بیگم کے مخاطب کرنے پر مسکراتی۔ شزا کی خاموشی کو ثریا بیگم شرم سمجھ کر فی الحال خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ نئی جگہ سٹیبل ہونے میں وقت لگتا ہے
اور وہ شزا کو بس وقت دینا چاہتی تھی۔ رفیق خانزادہ بھی رانیہ کو مخاطب کر رہے تھے، جس کا وہ مسکرا کر جواب دیتی۔ رانیہ کب سے بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ شزا اور اصلان خانزادہ کا سامان تو پہلے ہی ڈرائیور گاڑی میں رکھ چکا تھا۔ شزا نیچے آئی تو رانیہ نے اس پاس کسی کو نہ پا کر شزا کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ تم کچھ زیادہ ہی چہک رہی ہو، یاد رکھو اگر تم اس کے قریب گئی نا تو میں تمہیں بخشوں گی نہیں اور نہ ہی معاف کروں گی۔ وہ غصے سے شزا پر دھاڑی تھی۔ پیچھے سے آتے اصلان خانزادہ کو دیکھ پھر رانیہ کا رویہ بدل گیا۔ تم اسے بھول جاؤ، اب اصلان کے ساتھ رہو، وہ اتنی آواز میں بولی تھی کہ یہ سرگوشی لگے اور اصلان بھی سن لے۔ اصلان خانزادہ کے ماتھے پر بل نمایاں ہوئے تھے۔ شزا تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، رانیہ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اصلان خانزادہ نے سخت نظر سے شزا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ رانیہ تو پھولے نہیں سما رہی تھی، اسے لگا تھا کہ وہ کامیاب ہو گئی اور اب شزا اور اصلان خانزادہ میں وہ ناگواری پیدا کر چکی ہے۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ رانیہ اپنے چہرے پر آئی لٹیں کان کے پیچھے کرتی ایک ادا سے بولی۔ میں نہیں چاہتا آپ اس کو کیا سمجھاتی رہتی ہیں، لیکن میں اپنی بیوی کو سمجھانا اور اپنے پاس رکھنا اچھے سے جانتا ہوں، لہٰذا آپ کی جو دلچسپی مجھ میں ہے اس سے پرہیز کریں، کیونکہ میں کسی بھی حالت میں شزا کو چھوڑنے نہیں والا۔ اور رہی بات اس انسان کی جسے شزا پسند کرتی ہے، تو اس کا ذکر تک کرنے سے پہلے شزا کی روح کانپے گی جب وہ میرے ساتھ رہے گی۔ وہ غصے سے کہتا بنا رانیہ کی سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ وہ غصے سے کہتا بنا رانیہ کی بات سنے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ پیچھے رانیہ اپنا چھوٹا سا منہ لیے کچھ سوچتی اصلان خانزادہ کے پیچھے ہی گئی تھی۔ اصلان خانزادہ باہر آیا تو شزا گاڑی میں پیچھے بیٹھی رونے کا شغل نوش فرما رہی تھی۔ اصلان خانزادہ آگے بڑھا اور گاڑی کا دروازہ کھولا۔ رانیہ تو چہک اٹھی کہ اصلان خانزادہ نے اس کے لیے دروازہ کھولا ہے۔ اندر ہوئی بات تو وہ پل میں ہی بھلا گئی تھی۔ رانیہ اصلان کی آواز پر ٹھٹکی، شزا گاڑی سے باہر نکلو اور آگے میرے ساتھ بیٹھو۔ بیوی ہو تم میری نہ کہ میں تمہارا ڈرائیور۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اصلان خانزادہ غصے سے بولا۔ نہیں میں یہیں بیٹھوں گی اپیا کے ساتھ، وہ آنسو صاف کرتی سسکیوں کے درمیان بولی۔ اصلان خانزادہ نے اپنی آنکھیں بند کی اور پلٹ کر گارڈ کو دیکھا۔ آؤ گاڑی تم چلاؤ اور مس رانیہ آپ ڈرائیور کے ساتھ بیٹھیں، وہ گاڑی میں بیٹھتا بولا۔ شزا نے حیرت سے اصلان خانزادہ کو دیکھا جو کہ اب شزا کے ساتھ براجمان تھا۔ رانیہ منہ بسوڑتی آگے جا کر بیٹھی اور ڈرائیور نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی اور گاڑی شزا کے گھر کے راستے پر ڈالی۔ اصلان خانزادہ کا پورا دھیان لیپ ٹاپ پر تھا۔ وہ نہ جانے کیا کام کر رہا تھا۔ وہ لیپ ٹاپ میں انگلیاں کم چلا رہا تھا اور کی بورڈ زیادہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ شزا کو اب اصلان خانزادہ کے چلتے ہاتھوں کو دیکھ کر اس کے غصے سے خوف آ رہا تھا، لیکن وہ کچھ بھی نہ بولی اور بس خاموشی سے آنسو بہاتی باہر دیکھتی رہی۔ گاڑی شزا کے گھر کے سامنے رکی تو رانیہ بنا شزا کو دیکھے باہر نکلی۔ اس سے پہلے شزا باہر نکلتی اصلان خانزادہ نے شزا کا ہاتھ پکڑا۔ شزا نے سوالیہ نظروں سے اصلان خانزادہ کو دیکھا کہ وہ اب کیا چاہتا ہے۔ اپنے آنسو صاف کرو، تم اس طریقے سے وہاں سے آئی ہو جیسے کہ ہم نے تم پر بہت ہی زیادہ ظلم ڈھائے ہیں، وہ اپنا غصے کو ضبط کرتا بولا اور رومال نکال کر شزا کے آنسو صاف کیے۔ جب تک میں نہ کہوں گاڑی سے باہر نہیں نکلنا۔ وہ لیپ ٹاپ رکھتا خود کو نارمل کر کے گاڑی سے باہر نکلا اور شزا کی طرف آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا اور اپنا ہاتھ آگے پھیلایا۔ شزا نے حیرت سے اصلان خانزادہ کو دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے والی سختی تو اس کے چہرے پر بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، شزا نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرائی۔ اصلان خانزادہ کا بڑا ہاتھ تھام کر وہ خاموشی سے باہر نکلی تھی اور اپنی ماں کے سینے سے لگی رونے لگی۔ ماما آپ کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی۔ اس سے پہلے ریحانہ بیگم اس کے رونے کا مطلب کچھ اور نکالتی، شزا فوراً بولی تھی، بیٹا وہی سب تمہارا گھر ہے، تم نے وہیں رہنا ہے۔ سردارنی تو بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں، وہ تمہیں اپنی بیٹی ہی مانتی ہیں، تم بھی انہیں اپنی ماں ہی سمجھنا۔ وہ نم آنکھوں سے شزا کو دیکھ کر بولی تو وہ مسکرائی۔ سچی تو کہہ رہی تھی وہ۔ ثریا بیگم نکاح کے وقت تو شزا سے نہ مل سکی تھی، لیکن اب صبح جب وہ شزا سے ملی تو ان کا رویہ ایسا تھا ہی نہیں کہ وہ ان سے پہلی دفعہ مل رہی ہیں۔ وہ بار بار پیار سے اس کا گال تھپ تھپاتی، سر پر پیار کرتی اور پیشانی چوم لیتی۔ شزا کو بالکل بھی نہ لگا تھا کہ وہ انجان ہے۔
وہ تو اسے بالکل اپنی ماں ہی معلوم ہوئی تھی۔ آؤ اندر آؤ شزا، احمد صاحب نے مسکرا کر شزا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، ابھی ہمیں جانا ہوگا ضروری کام سے۔ ہم ملک سے باہر جا رہے ہیں، چند دنوں میں ہم واپس آئیں گے، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ آتے ہی پہلے شزا کو آپ کے یہاں چھوڑوں گا۔ اذان خان زادہ نے محبت سے احمد صاحب کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ احمد صاحب نے حیرت سے اذان خان زادہ کو دیکھا، جو کبھی ان سے ملا بھی نہیں تھا۔ آج جب دوسری دفعہ مل رہا تھا، دوسری ملاقات میں اس نے ابا کہا تھا۔ وہ جو سردار تھا جس کے روب اور مغروری کے چرچے پورے گاؤں میں ہوا کرتے تھے، وہ ایک عام انسان کا ہاتھ پکڑے نرمی سے ایسے بات کر رہا تھا جیسے وہ ان کا بہت ہی قریبی ہو۔ وہ قریبی ہی تو تھے، وہ شزا سے جڑے ہر رشتے کی اب عزت کرتا تھا۔ اسے شزا عزیز تھی تو اس سے جڑے وہ رشتے بھی عزیز ہو چکے تھے جو شزا کے اپنے تھے۔ وہ لوگ پورا ایک ہفتہ ملک سے باہر رہے تھے اور شزا ایسے ہی اذلان خان زادہ سے کتراتی رہی، یہاں تک کہ اذلان خان زادہ اس حد تک اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شزا کو سوتے ہوئے چھوڑ کر ہی صبح گھر سے نکل جاتا، اور جب رات میں واپس گھر آتا تو شزا پہلے ہی سو رہی ہوتی تھی۔ لیکن ایک ملازمہ خاص طور پر شزا کی خدمت کے لیے اس نے رکھی تھی۔ وہ واپس پاکستان آتے ہی شزا کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ آیا تھا، اور شزا بھی اپنے ماں باپ سے مل کر بے حد خوش تھی۔ اذلان خان زادہ تھکا ہارا گھر میں داخل ہوا۔ ثریا بیگم نے اس کے سر پر پیار کیا۔ اذلان خان زادہ نے بھی اپنی ماں کو اپنے سینے سے لگایا۔ شزا کہاں ہے اذلان؟ ثریا بیگم نے اذلان خان زادہ کو اکیلے دیکھ کر پوچھا۔ ماما وہ بھی آ جائے گی، بہت یاد کر رہی تھی اپنے ماما بابا کو، اسی لیے میں نے اسے کچھ دنوں کے لیے وہیں چھوڑ دیا۔ آپ لوگ دعوت کی تیاری کریں، میں جلد ہی جا کر اسے لے کر آؤں گا، فکر نہ کریں آپ، محبت بھرے انداز میں بولا۔ ثریا بیگم کو شزا کی یہ حرکت بہت ناگوار گزری تھی۔ ثریا بیگم نے اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دنوں کے لیے نہیں، کل جا کر اسے لے کر آنا، وہ خفگی سے بولتی اس سے تھوڑا دور ہوئی۔ اذلان خان زادہ ان کی ناراضگی اور پریشانی کو سمجھ چکا تھا۔ ماما، وہ بس اپنے ماں باپ کو یاد کر رہی تھی، اسی وجہ سے میں نے چھوڑ دیا، اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ وہ ثریا بیگم کے چہرے پر ناراضگی اور پریشانی دیکھ سمجھ چکا تھا کہ وہ کیا سوچ رہی ہیں۔ تم کہتے ہو تو مان لیتی ہوں، جاؤ جا کر فریش ہو جاؤ، تمہارے لیے کھانا بھیجتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ اذلان خان زادہ سر اس بات میں ہلاتا اپنی ماں کی پیشانی چوم کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ سر تھا کہ پھٹنے کو تھا، دماغ کی رگیں ابھری ہوئی تھیں، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ وہ بمشکل ہی کمرے میں گیا تھا اور جاتے ہی بیڈ پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ دماغ میں شزا کا چہرہ ہی گھوم رہا تھا۔ وہ رات چاہے کتنی بھی دیر سے آتا، گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر شزا کو دیکھا کرتا تھا اور پھر اپنے حصار میں لے کر اسے سو جاتا، اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی وہ وہاں سے نکل جاتا تھا۔ وہ بس شزا کو وقت دے رہا تھا کہ شزا سمجھ سکے۔ نہ ہی شزا کہیں باہر گھومنے گئی تھی، نہ ہی اذلان خان زادہ کو وقت ملا تھا، یا یوں کہیں کہ اذلان خان زادہ نے وقت نکالنا ہی نہ چاہا تھا شزا کے لیے۔ اذلان خان زادہ نے اپنا موبائل اٹھایا اور ایک ہفتے بعد کا ٹرپ پلان کیا۔ اپنا موبائل سائڈ پر پھینک کر آنکھیں موند گیا۔ وہ تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد فریش ہونے کا ارادہ رکھتا تھا۔ شزا اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہی تھی کہ گھر کے باہر آ کر گاڑی رکی تھی۔ رانیہ جو کہ گھر کے باہر درخت کے نیچے بیٹھی اپنا اسائنمنٹ بنا رہی تھی، ثریا بیگم کو گاڑی سے اترتا دیکھ ان کے پاس آئی، ان سے پیار لیا اور انہیں لیے اپنے ساتھ گھر میں داخل ہوئی۔ شزا ثریا بیگم کو دیکھ کر مسکراتے ان کے پاس آئی اور ان سے سر پر پیار لیا۔ شزا، آپ سے مجھے کچھ وقت چاہیے، بات کرنی ہے آپ سے۔ گھر کے سب فرد سے ملنے کے بعد ثریا بیگم نے شزا کو مخاطب کیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ثریا بیگم کو اپنے ساتھ لیے گھر سے باہر نکلی۔ گاؤں کے ماحول کے مطابق اسے پاس درخت ہی درخت تھے۔ ایک سائڈ سڑک نکلتی تھی جس سے سڑک سے وہ لوگ کھیتوں میں جاتے تھے، آس پاس کھیت ہی کھیت تھے۔ شزا، میں جانتی ہوں کہ تم ابھی تھکی ہوئی آئی ہو، آپ کو اپنے ماں باپ کی یاد آ رہی تھی، اسی لیے اذلان نے آپ کو یہاں چھوڑ دیا، لیکن یہ وقت تو بالکل ٹھیک نہیں نا، اور اس طریقے سے اذلان سے بے فکر ہو جانا تو مناسب نہیں لگتا۔
میں اذلان کی ماں ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ جس طریقے سے میں نے اپنے شوہر کو وقت دیا، سنبھالا، اسی طریقے سے اس کی بیوی اذلان کو سنبھالے، وقت دے۔ تم جانتی ہو آج اس کے چہرے پر تھکان واضح تھی، لہجے سے افسردگی ٹپک رہی تھی۔ وہ کبھی اس طریقے سے گھر میں داخل نہیں ہوا۔ وہ جب بھی ملک سے باہر جاتا تھا وہ ہمیشہ ہنستا مسکراتا واپس گھر آیا کرتا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر وہ خوشی نہیں تھی، وہ تھکا ہوا تھا۔ پہلے کبھی نہیں تھکا وہ اتنا۔ میں نہیں جانتی تمہارے نجی معاملات کس طریقے کے چل رہے ہیں، لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اسے اپنا وقت دو، اسے سنبھالو۔ ثریا نے نرمی سے شزا کا ہاتھ تھام کر کہا۔ شزا نے شرمندگی سے اپنا سر جھکایا۔ وہ صحیح ہی تو کہہ رہی تھی، اور اس کی ماں نے بھی اسے گھر آتے ہی ڈانٹا کہ اسے اس طریقے سے اذلان کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مجھے معاف کیجیے گا، مجھے اس طرح یہاں نہیں رکنا چاہیے تھا۔ آپ مجھے اپنے ساتھ گھر لے جا سکتی ہیں۔ وہ سر جھکائے بولی۔ ثریا بیگم مسکرائیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آئندہ اس چیز کا خیال رکھو۔ اگر تمہیں رہنا ہے تو تم رہ سکتی ہو۔ وہ مسکرائیں۔ شزا نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ شزا نے ثریا بیگم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ثریا بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ثریا بیگم کے ہمراہی حویلی واپس آ گئی تھی۔ بی جان، میں باقی کے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے اپنے پیچھے کھڑی شزا کو دیکھ کر۔ تم یہاں؟ تمہیں تمہارے گھر چھوڑ کر آیا تھا نا؟ وہ بے یقینی سے شزا کو دیکھ کر بولا۔ ہاں، ماما نے ڈانٹا کہ مجھے اس طریقے سے وہاں نہیں رکنا چاہیے تھا، اسی لیے بابا مجھے چھوڑ گئے۔ شزا نے ثریا بیگم کے وہاں جانے والی بات ہی نہ کی تھی، اور ثریا بیگم کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ اذلان خانزادہ کے سامنے نام نہ لیں کہ ثریا بیگم اسے لے کر آئی ہیں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ثریا بیگم کے لیے اذلان خانزادہ کے دل میں کوئی ناگواری ہو۔ تمہیں واپس آنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود ہی کل تمہیں لینے آ جاتا۔ وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا۔ تم بھی کھانا کھا لو، وہ پلیٹ میں کھانا نکالتے ہوئے بولا۔ نہیں، میں کھانا کھا چکی ہوں، اس کے بعد ہی بابا چھوڑ کر گئے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد شزا برتن رکھنے کے لیے کچن میں گئی۔ جب وہ واپس کمرے میں آئی تو اذلان خانزادہ لیپ ٹاپ میں کچھ کام کر رہا تھا۔ ایک ہفتے بعد آج اس سے وہ مخاطب کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جو کہنے والی ہے وہ سن کر سامنے والے کا رد عمل بالکل ہی اچھا نہ ہوگا، لیکن اس نے اپنی بات کہنا ہی ضروری سمجھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اذلان کے سامنے گئی۔ کچھ کہنا ہے؟ وہ لیپ ٹاپ سائڈ میں رکھتا کھڑا ہوا۔ مجھے طلاق دے دیں، وہ نظریں جھکائے بولی تو اذلان خانزادہ نے سرخ نظروں سے اسے گھورا، پھر اس کی جانب قدم بڑھائے تو وہ پیچھے ہوتی لڑ کھڑا کر گرنے لگی تھی جب اذلان نے اسے اپنی جانب کھینچا۔ تمہیں مجھ سے طلاق چاہیے؟ میں ضرور دوں گا، پر اس سے پہلے میں اپنا حق وصول کروں گا۔ اذلان کی بات پر وہ سر تا پیر کانپی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ وہ ایسے شخص کو قبول نہیں کر سکتی تھی جس سے اس کی بڑی بہن محبت کرتی تھی۔ نہیں، پیچھے ہٹیں۔ وہ اذلان کو پیچھے ہٹانے لگی، پر وہ غصے میں ہر نرمی کو بھلائے اس پر جھکا تھا۔ وہ اس کی سانسوں پر تسلط قائم کرتا اسے اپنے ساتھ لیے بیڈ پر گرا تھا۔ اسے پیچھے کرنے کی کوشش کرتی ہلکان ہو رہی تھی، لیکن اذلان خانزادہ تو آج کچھ اور ہی چاہتا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ اوپر کی جانب پن کرتا اس کے وجود سے دوپٹہ کھینچ کر دور پھینک چکا تھا۔ اس کی گردن پر جھکتا اپنے گرم لمس سے اسے مہکانے لگا تھا، لیکن اس کا ہر عمل اس قدر شدت لیے ہوئے تھا کہ وہ برداشت کرنے کی کوشش کرتی پسینے سے شرابور ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ اس کے وجود کو خود میں پیوست کرتا اس پر کسی کالی گھٹا کی مانند چھا گیا تھا۔ وہ جو مزید وقت شزا کو دینے کا ارادہ رکھتا تھا، آج اس کی بات سن کر وہ خود کو روک نہیں پایا تھا۔ وہ کسی اور مرد کے لیے اب اس سے طلاق کی دعویدار تھی۔ اذلان خانزادہ کو لگتا تھا کہ رانیہ نے جو کہا وہ سچ ہی کہا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے اس بات کا ذکر کیا کرتی تھی کہ وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ اذلان خانزادہ کو لگا تھا کہ اگر وہ اسے وقت دے گا تو وہ آہستہ آہستہ اس شخص کو بھول کر اذلان کو اپنا لے گی، لیکن وہ تو آج طلاق کی دعویدار تھی۔ وہ پوری رات شزا کو
اس کے کیے کی سزا دیتا رہا تھا، کبھی نرمی سے تو کبھی سختی سے۔ اذلان خانزادہ کی آنکھ شزا کی سسکی پر کھلی تھی۔ اذلان خانزادہ نے مدی مدی آنکھوں سے شزا کو دیکھا، جس کے چہرے اور گردن پر اس کی محبت کی مہریں نظر آ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور شزا کو اپنے سینے سے لگایا۔ کیوں رو رہی ہو؟ آپ سے رانیہ آپ ہی محبت کرتی تھی، آپ ان کی امانت تھے، میں نے امانت میں خیانت کر دی۔ اپیا نے کہا تھا کہ میں آپ سے دور رہوں، اب میں انہیں کیا جواب دوں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ اذلان خانزادہ نے حیرت سے اسے اپنے ساتھ لیٹی شزا کو دیکھا۔ وہ اپنے شوہر کے سینے سے لگے اسے کسی اور کی امانت بتا رہی تھی۔ شزا، میری بات سنو، میری محبت تم تھی، ہو اور رہو گی، اور محبت ملنا قسمت کی بات ہے۔ تمہیں معلوم ہے آج آتے ہوئے میں رانیہ سے ملا تھا، اور وہ شرمندہ تھی، کہہ رہی تھی کہ اس نے تم سے بہت کچھ کہا، لیکن اس نے میرے دل میں موجود غلط فہمی کو دور نہ کیا، یا شاید وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، لیکن میں نے اسے بولا تھا کہ آئندہ وہ تمہاری اور میری زندگی سے دور رہے۔ اور سب سے بڑھ کر کچھ دن پہلے ہی میں نے ابا سائیں سے بات کی تھی کہ رانیہ کے لیے ایک اچھا رشتہ آیا ہے، وہ جلدی رانیہ کو بھی گھر سے رخصت کر دیں گے۔ رانیہ نے مجھے بتایا کہ اسے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ بھی اپنی زندگی شروع کرنے جا رہی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم نے اب بھی امانت میں خیانت کی ہے؟ مجھے تو حیرت ہے کہ تم اپنی امانت کو کسی اور کی امانت کیسے کہہ رہی ہو؟ وہ خفگی سے بولتا اس سے دور ہوا۔ نہیں، میرا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، اپیا آپ سے محبت کرتی تھی، وہ کہتی تھی وہ آپ کو کبھی نہیں بھول سکتی۔ وہ تڑپ کر اٹھی۔ اذلان نے ایک نظر شزا پر ڈالی اور اسے اپنے حصار میں لیا۔ شزا، اللہ پاک جس کی قسمت میں جس کے ساتھ لکھ دیتے ہیں نا، اسے اس کے ساتھ ہی رہنا ہوتا ہے۔ میری قسمت تمہارے ساتھ لکھی تھی نا، نہ کہ رانیہ کے ساتھ، وہ ماضی تھا۔ میں چاہتا ہوں اسے بھلا کر تم میرے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرو۔ وہ مسکرایا۔ اچھا، ویسے اگر اب اجازت ہو تو جو رات میں کیا۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ شزا شرماتی اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اذلان اس کی گردن پر جھکا، اب نرمی سے اسے خود میں سمیٹ رہا تھا۔ دروازے پر ہوتی دستک سے وہ دونوں نیند سے جاگے تھے۔ اذلان خانزادہ نے شزا کو اپنے حصار سے نکالا اور اپنی جگہ سے اٹھا۔ دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہوا۔ کون ہے؟ اس کا لہجہ نرم تھا۔ باہر کھڑے ملازم نے اسے بتایا کہ رفیق خانزادہ اور ثریا بیگم ان کا ناشتے پر انتظار کر رہے ہیں، جس پر اذلان خانزادہ نے وقت دیکھا 10 بج رہے تھے۔ اسے شدید افسوس ہوا۔ ملازم کو 10 منٹ میں آنے کی اطلاع دینے کا کہتا وہ پلٹا۔ شزا بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ وہ اسے بھی جلدی سے فریش ہونے کا کہتا خود فریش ہونے گیا۔ اس کے باہر آتے تک شزا اپنے کپڑے نکال چکی تھی۔ پھر وہ دونوں فریش ہو کر نیچے گئے، جہاں رفیق خانزادہ اور ثریا بیگم بیٹھے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے کہ اب آپ دونوں کا انتظار کرنا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ ہم تو بھوکے ہی مر جائیں گے، رفیق خانزادہ نے مصنوعی خفگی سے کہا تو اذلان خانزادہ مسکرایا۔ شزا بھی ثریا بیگم کے پاس بیٹھی۔ 2 دن بعد رانیہ کا نکاح تھا، جس کی تیاری کرنے کو شزا اور اذلان خانزادہ دونوں وہاں چلے گئے تھے۔ اذلان خانزادہ نے وہاں سب بیٹوں کی طرح سنبھالا تھا، جسے دیکھ کر شزا کے ماں باپ نے تشکر سے آسمان کو دیکھا۔ صحیح کہتے ہیں، داماد اچھا ہو تو بیٹا مل جاتا ہے۔